بعض جگہوں پر اس قسم کے مغالطے ہیں یا غلط فہمیاں ہیں کہ بھئی شوہر نے کر لیا تو بیوی کی طرف سے بھی ادا ہو گیا، باپ نے کر لیا تو بیٹے کی طرف سے بھی ادا ہو گیا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ جیسے باپ کی نماز سے بیٹے کی نماز ادا نہیں ہوتی، شوہر کی نماز سے بیوی کی نماز ادا نہیں ہوتی، دونوں کا الگ الگ فریضہ ہے۔ شوہر کا الگ فریضہ ہے کہ نماز پڑھے، بیوی کا الگ فریضہ ہے کہ نماز پڑھے، تو ایک کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح اگر گھر میں ایک سے زیادہ افراد ہیں اور ہر ایک صاحب نصاب ہے، یعنی ہر ایک کے پاس گنجائش ہے قربانی کرنے کی، تو پھر ہر ایک کے ذمے الگ قربانی واجب ہے۔ لہذا یہ جو خیال پیدا ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں کہ بس چلو گھر میں ایک ہو گیا تو بس کافی ہے، یہ خیال درست نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی کو یہ کام کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے جذبے سے کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے جذبے سے کرنا چاہیے۔ اور اس زمانے میں جو عبادت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس عبادت کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ امام مالک کا قول ہے، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کا، کہ ایک گھر میں ایک قربانی کافی ہے، پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ اور ان کی دلیل بعض اسلاف کے اقوال ہیں، بعض تابعی ہیں ان کے اقوال ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے اس پر الگ سے قربانی واجب ہے، ایک قربانی سب کی طرف سے کافی نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کے قول کو ہم دو وجہ سے فالو کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم امام حنیفہ کو بر صغیر میں ان کے فقہ کو فالو کیا جاتا ہے، ایک وجہ تو یہ۔ دوسرا، امام حنیفہ کا موقف اس بارے میں دلیل کے لحاظ سے بھی بہت مضبوط ہے۔ وہ اس لیے مضبوط ہے کہ حدیث میں آتا ہے من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جس کے پاس گنجائش تھی قربانی کی اور اس نے نہیں کی قربانی، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت آئے۔ تو اس میں نبی نے مرد اور عورت کا فرق نہیں کیا، شوہر بیوی کا نہیں کیا، باپ بیٹے کا نہیں کیا، جس کے پاس بھی استطاعت ہے۔ سمجھتے ہو؟ نمبر دو، دوسری حدیث، دوسری بات کہ اسلام میں کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جو ایک کرے تو دوسری کی طرف سے کافی ہو جائے۔ وہ تو قربانی بھی ایک عبادت ہے، تو اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کرے تو دوسرے کی طرف سے کافی ہو جائے؟ عبادت تو ہر ایک پر الگ واجب ہوتی ہے نا۔ زکوٰۃ میاں بیوی دونوں کے پاس سونا ہے تو دونوں پہ الگ الگ زکوٰۃ ہے، تو قربانی بھی ایک مالی عبادت ہے۔ حج بھی دونوں پر الگ الگ ہے۔ حج بدل میں تو ایک وصیت کرتا ہے کہ میری طرف سے پیسہ بھی دے رہا ہوتا ہے، تو وہ تو اس کا نائب بن کے الگ سے اس کی طرف سے حج کر رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک حج دو آدمیوں کی طرف سے کافی نہیں ہوتا۔ تو قیاس کے لحاظ سے بھی امام حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے، اور حدیث کے لحاظ سے بھی امام حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے۔ اور اس لحاظ سے بھی مضبوط ہے کہ جب دلائل میں تعارض ہوتا ہے تو اصول یہ ہے کہ عبادت میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ تو احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اگر بیوی مالدار ہے تو اس پہ الگ سے قربانی واجب ہو، شوہر مالدار ہے تو اس پر الگ سے واجب ہو۔ اور صحابہ کے دور میں اگر ایسی روایت ہمیں ملتی ہے نا کہ ایک نے سب کی طرف سے کی، تو اس کی وجہ یہ کہ اس دور میں عام طور پر گھر کا سربراہ ہی مالدار ہوا کرتا تھا، باقی تو سارے اس کے ماتحت ہوتے تھے۔ یہ رواج نہیں تھا کہ بیگم صاحبہ الگ کما رہی ہیں، میاں صاحب الگ ارننگ ہے، اس کی بیٹا الگ کما رہا ہے، یہ اس دور میں ہوا نہیں کرتا تھا عام طور پہ، تو اس لیے گھر کا سربراہ ہی کرتا تھا۔ آج کل بیٹے کی ارننگ بعض دفعہ باپ سے زیادہ ہوتی ہے، بیوی کے پاس سونا شوہر سے زیادہ ہوتا ہے، یہ بہت دفعہ ہو رہا ہے، تو وہ زیادہ مالدار ہے۔ تو اس لیے جو ہماری نظر میں راجح قول ہے، لیکن اختلافی مسئلہ ہے، عرب علماء کہتے ہیں ایک خاندان کی طرف سے ایک کافی ہے، لیکن ہماری نظر میں ایک تو بر صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، ایک ملک میں اگر کسی فقہ کو فالو کیا جا رہا ہے تو آپ 1.5 انچ کی الگ سے مسجد کیوں بنا رہے ہو؟ یہ بھی تو غلط ہے نا، اس سے بھی تو اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ تو جب سے اسلام آیا ہے بر صغیر میں فقہ حنفی ہی کی شکل میں آیا ہے، تو فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا رہا ہے، تو اس لیے بھی کہ دلائل کے لحاظ سے بھی امام ابو حنیفہ کی بات بہت زیادہ مضبوط ہے۔ تیسرا اس لیے بھی کہ عبادت میں جب دونوں قول ملتے ہیں تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس قول پر عمل کیا جائے جس میں احتیاط۔ بھیڑ اور بکری
اہل سنت والجماعت کا ہمارا موقف کیا ہے کہ ایک بکری ایک بندے کی طرف سے، ایک بھیڑ ایک بندے کی طرف سے، وہ کہتے ہیں نہیں، ایک بکری اور ایک بھیڑ پورے خاندان کی طرف سے، پورے خاندان کی طرف سے۔ ہماری دلیل ابھی میں نے پیش کی، ہماری دلیل کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا ان علیہ بدنتن، اللہ کے پیغمبر میرے ذمے بڑا جانور ہے قربانی کا، وَأَنَا مُوسِرٌ بِهَا، میرے پاس اس کو خریدنے کی طاقت بھی ہے، وَلَا أَجِدُهَا فَأَشْتَرِيهَا، لیکن مجھے وہ مل نہیں رہا کہ میں اس کو خرید کے ذبح کروں۔ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَبْتَاءَ سَبْعَ شِيَاطٍ فَيَذْبَحُهُنَّ، حضور پاک نے حکم دیا اس کے بدلے میں 7 بکریاں لو اور 7 بکریاں لے کر آپ ذبح کر دو۔ سوال یہ ہے اگر ایک بکری سب کی طرف سے کافی ہے تو بدنہ کے مقابلے میں 7 بکریاں لے کر ذبح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جو آپ نے فرمایا کہ بدلے میں 7 بکریاں لو 7 ذبح کرو، بڑی آسان سی بات تھی، بدنہ بڑا جانور نہیں مل رہا، بکری ذبح کر دو اور سب کی طرف سے کافی ہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن آپ سب کی طرف سے بکری ایک کافی نہیں فرما رہے ہیں، نہیں ملتا بڑا جانور تو 7 بکریاں لے کر ذبح کرو، بدلے میں 7 بکریاں لینا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک بکری ایک بندے کی طرف سے ہوتی ہے، ایک بکری پورے خاندان کی طرف سے نہیں ہوتی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں الشاۃ عن واحد، باب اعلاء السنن میں الشاۃ عن واحد، ایک بکری ایک بندے کی طرف سے ہوتی ہے، ایک بکری خاندان کی طرف سے نہیں ہوتی۔ غیر مقلدین کی دلیل وہ کہتے ہیں حضرت عطا بن یسار کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کے دور میں لوگ قربانی کیسے دیتے تھے؟ حضرت فرمانے لگے کان رجل یضحی بالشاۃ، ایک آدمی بکری لیتا اور ذبح کرتا عنہ اپنی جانب سے، وعن اہل بیت ہی، اور گھر والوں کی طرف سے، فیاکلون، پھر سارے اس کا گوشت کھاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ایک بکری پورے خاندان کی طرف سے کافی ہے۔ ہم نے کہا جو آپ سمجھیں، یہ جو ایک شخص ایک بکری لیتا اور پورے خاندان کی طرف سے ذبح کرتا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ خاندان کے 10 بندے ہوتے، 10 بندوں پر قربانی واجب ہوتی اور ایک بندہ ان 10 کی طرف سے ذبح کرتا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر قربانی واجب ہے، یہ بندہ قربانی اپنی ذبح کرتا ہے اور خاندان والوں کی طرف سے، معنی یہ نہیں ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اس کی طرف سے کرتا ہے، نا، گھر کا سربراہ ہے اور گھر کا سربراہ میں باقی بچے ہیں، بچوں کے اوپر قربانی واجب ہی نہیں ہے، تو یہ ایک قربانی کرے گا اور یہ پورے گھر والوں کے شمار کے سارے کھائیں گے۔ یہ ایک عرف بیان کیا جا رہا، عرف، جیسے ہمارے ہاں کوئی بچے سے پوچھے بھی قربانی ہم نے دمبا ذبح کیا ہے، بچہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے دمبا ذبح کیا ہے۔ اب بتاؤ اس بچے کے باپ نے ذبح کیا ہے، بچے نے ذبح کیا ہے؟ بچہ کہتے ہیں ہم نے دمبا ذبح کیا ہے، بچے نے ذبح نہیں کیا، وہ کیسے کہتے ہیں ہم نے ذبح کیا؟ یہ عرف بتا رہا ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے باپ نے قربانی دی ہے جو ہم سب کی طرف سے، گھر میں کبھی یہ نہیں کہتے، بیٹی کہتی میں نے الگ کیا ہے، بچہ کہتے میں الگ کیا ہے، باپ کہتے میں الگ کیا ہے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کا عرف بتا رہے ہیں، عام طور پہ ہوتا یہ کہ خاندان کا سربراہ جس پر قربانی واجب ہوتی وہ قربانی دیتا اور سب کی طرف سے ہوتا، سب اس کو کھا لیتے۔ تو بچوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن ماحول میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ بچے کی نہیں ہے باپ کی ہے، باپ کی ہے بچے کی نہیں ہے، ایک گھر والے قربانی دیتے ہیں اور گھر کا ہر فرد کہتا ہے کہ ہم نے گائے ذبح کی ہے، ہم نے بکری ذبح کی ہے، ہم نے دمبا ذبح کیا ہے، حالانکہ ہم نے نہیں کیا ہوتا، ذبح کرنے والا کسائی ہوتا ہے، گوشت بنانے والا کوئی ہوتا ہے، کھانے والے سارے ہوتے ہیں، عرف بیان کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ نشین فرمائیں، دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ابو ایوب انصاری فرما رہے ہیں یہ اس طرح ہے کہ ایک آدمی کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، قربانی واجب نہیں ہے، واجب قربانی اس نے دی ہے، اور یہ واجب قربانی کے علاوہ نفلی قربانی ہو، اپنے خاندان کے وہ بندے جن پر قربانی واجب نہیں تھی اپنی نفلی قربانی کے اجر اور ثواب کے اندر اسے بھی شریک کر لیتے، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جانور میں پوری امت کے ہر اس فرد کو شامل کیا ہے کہ جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے۔ مسند احمد کی روایت موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ،
ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی، فلما انصرفا نماز سے فارغ ہوئے، عطا بکبشن ایک دمبے کو لائے، فذبح آپ نے ذبح کیا، پھر فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر اللہم ان ھذا عنی وعمن لم یضح من امتی، اے اللہ دمبا میری طرف سے ہے اور میری امت کے ہر اس فرد کی طرف سے ہے کہ جو فرد قربانی نہ کر سکے۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قربانی دی ہے اب امت کا کوئی فرد قربانی کرے ہی نہ، یا نبی کی قربانی سب کی طرف سے ہے۔ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جو غریب تھا قربانی نہیں دے سکا، اللہ کے نبی نے اس کو اپنی قربانی کے ثواب کے اندر شریک فرما لیے۔ اور ہم کہتے ہیں اگر یہ بات جیسے یہ لوگ کہتے ہیں اگر مان لی جائے کہ ایک بکری پورے گھر والوں، تیسرا جواب، ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے ایک گائے پورے گھر والوں کی طرف سے کافی کیوں نہیں ہوتی؟ ایک اونٹ پورے گھر والوں کی طرف سے کافی کیوں نہیں ہوتا؟ اگر ایک بکری گھر والوں کی طرف سے کافی ہے تو ایک گائے پورے محلے والوں کی طرف سے کافی ہونی چاہیے، اور ایک اونٹ پورے گاؤں والوں کی طرف سے کافی ہو جائے۔ آخر اونٹ کا کیا قصور ہے، گائے کا کیا قصور ہے کہ وہ سب کی طرف سے نہیں ہوتی؟ میری گزارش سمجھ رہے؟ اگر ایک بکری گھر والوں کی طرف سے ہے تو پھر گائے محلے والوں کی طرف سے ہو اور اونٹ پورے گاؤں کی طرف سے ہو جائے، پھر ہر کسی قربانی کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے امت کو دھوکہ نہ دو، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اللہ کرم فرمائے، امت کو قربانیاں کرنے دو، قربانیاں امت کی خراب نہ کرو۔ یہ جو قربانی کے جانور ہے، اور جانور کے اندر ہم نے کہا بکری ہو تو ایک کی طرف سے، گائے ہو تو 7 کی طرف سے، اونٹ ہو تو 7 کی طرف سے، یہ جو شرکاء ہیں ان میں سے ہر ایک کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں ایک شخص بھی شریک کافر ہوا گائے اور اونٹ میں تو باقی کسی آدمی کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ لیکن غیر مقلدین کا فتاویٰ علماء حدیث جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 89 ان کے ہاں اگر اس قربانی میں قادیانی بھی شریک ہو جائے تو پھر بھی جائز ہے، قادیانی شریک ہو جائے تو پھر بھی جائز ہے۔ ادھر ایک بکری سب کی طرف سے کافی ہے، اونٹ 7 بندوں کی طرف سے نہیں، اونٹ 10 کی طرف سے ہو رہا ہے، اور شرکاء میں قادیانی ہے تو پھر بھی گنجائش ہے، قربانی سب کی ہو جائے گی۔ اب دیکھو کس طرح محنت کے ساتھ مسائل ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ امت عمل کرتی بھی رہے اور عمل قبول بھی نہ ہو۔